ڈکشنری دیکھنا جماعت اسلامیہ کام ہے. جامعۃ الفلاح کے اندر وہیں کا واقعہ جو کہ ہمیں عملاً اس شخص نے بتلایا جو وہاں پڑھ چکے تھے. تو وہاں کا مدرس جب تفسیر پڑھانے آتا ہے بچوں کو تو تفسیر بھی لائے گا اور ڈکشنری لائے گا. قرآن کی آیت کھولنے کے بعد وہ کہے گا کہ بچوں اس لفظ کا میننگ تلاشو. تلاش لیا تو کہا کہ بھائی آپ کی تفسیر اب آپ خود ہی میننگ نکال لو آیت کا. سمجھ میں آ گیا؟ یہی معنی تفسیر ہے اس کی. تو یہ جو تفسیر کا طریقہ ہے تو یہ تو بھائی جماعت اسلامی کا ہے، فلاحیوں کا ہے، ہمارا نہیں. ہمارا طریقہ ابن کثیر سے ملتا ہے، ہمارا طریقہ ابن جریر طبری سے ملتا ہے. وہاں ہم جاتے ہیں تو قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، قال حسن بصری، قال فلاں قال فلاں قال فلاں. تو ہمارا دین تو قال فلان اور قال رسول اللہ اور قال الصحابہ و قال التابعون پر ہے. تو اس لیے یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوچ صحیح ہے کیونکہ وہ ہماری نہیں ہے، وہ سلف کی ہے. اس بنیاد پر کر سکتا ہے کہ وہی حق پر ہے. اچھا، اور باقی سب غلط. سلفی کا یہ دعویٰ کہ وہی حق پر ہے یہ کس نے طے کیا؟ سلفی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے منہج پر ہیں. وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں اور وہ بنیاد صحیح کیسے ہے؟ وہ بنیاد کا صحیح ہونا کس نے طے کیا کہ یہی صحیح ہے؟ بلکہ یہ لفظوں کا بلکہ بہت زیادہ ایک پیچیدہ پرپیچ سوال ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کوئی سلفی یا اہل حدیث یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہی صحیح ہے دیگر غلط؟ یا سلفی اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے؟ کس بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور وہ منہج سلف پر تو منہج سلفی صحیح ہے؟ یہ سوال ہے. تو دیکھیے، کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی دین کو سمجھنے کی بات ہے، آپ سمجھیں ہم سمجھیں، اپنی اپنی سمجھ ہے. تو آپ کی سمجھ آپ کے اعتبار سے ہماری سمجھ ہے، تو آپ اپنی سمجھ کو ہماری سمجھ پہ بہتر کیوں قرار دے رہے ہیں؟ بالکل بات صحیح ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، سب کو سمجھنے کا مادہ دیا ہے اور ہر انسان دین کو سمجھے جیسے سمجھے اور سب برابر ہیں. لیکن اس سب برابر میں صحیح کا پتہ کیسے لگے گا؟ تو یہی چیز کا اصول شریعت نے پہلے دن سے دیا ہے. یعنی اختلاف ہونے اور گمراہی پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد اختلاف پاؤ گے، میرے بعد بہت زیادہ اختلافاً کثیرہ کے الفاظ ہیں کہ بہت اختلاف دیکھو گے. تو اس وقت کیا فرمایا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پکڑو، خلفاء راشدین کی پکڑو. ابھی ہمارے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گزرا کہ جب تم نئی چیزیں دیکھو تو پیچھے والے پہلے معاملے پہ لوٹو، بدعتیں دیکھو تو امر عتیق پر لوٹو. تو یہی تو معیار ہے صحیح اور غلط ہونے کا. ہماری فہم یہ ہے ہی نہیں. اہل حدیث یا سلفی کی فہم اور سوچ، انڈرسٹینڈنگ ہماری اپنی ذاتی ہے ہی نہیں. یہ تو سلف کی سوچ ہے، یہ صحابہ کی فکر اور صحابہ کی فہم ہے، یہ حدیث اور قرآن ہے. تو قرآن اور حدیث آ رہا ہے، آپ کہیں کہ میں بھی قرآن سمجھتا ہوں تو اور میں بھی حدیث سمجھتا ہوں، تو ہم کہیں گے بھائی آپ اگر قرآن کو سمجھتے ہیں اور حدیث کو سمجھتے ہیں ڈکشنری سے سمجھ لیجئے، لیکن ہم ڈکشنری سے نہیں سمجھتے. ہم عربی جاننے کے باوجود ڈکشنری سے نہیں سمجھتے، ہم تو صحابہ سے سمجھتے ہیں. اب ہمارا اور آپ کا مقابلہ نہیں ہے، آپ کا اور صحابہ کا مقابلہ ہے. دنیا کے تمام فرقوں میں ان کی فہم اور ان کی سوچ کا مقابلہ صحابہ اور سلف سے ہے. اور یہ اب اس پر بحث کر لی جائے کہ آپ کی سوچ صحیح ہے یا صحابہ کی سوچ صحیح ہے، یا یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ صحابہ کی ہے کہ نہیں ہے. بس اتنا کم سے کم پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ بات صحابہ کی اور سلف کی ہے تو فوراً اس کو پکڑا جائے گا مضبوطی سے. باقی یہ شک کرنے کا حق آپ کو ہے کہ ہم اگر آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے کہی یہ سلف کی ہے تو آپ یہ شک کر سکتے ہیں کہ بھی ثابت کر کے دکھاؤ، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ سلف کی بات ہے، بلا شبہ یہ دلیل دینا ہمارا فرض ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلف نے یہ سمجھا. یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الابانہ، یہ سلف ہی کے تو اقوال پڑھ رہے ہیں. آج دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے اقوال پڑھے گئے، کتنی باتیں ہم نے پڑھی اس کے اندر.
تو یہ سلف ہی کے تو اقوال آ رہے ہیں، تو سلف کے اقوال ہی تو پڑھ کے ہم عقیدہ سمجھا رہے ہیں، تو سلف کی فکر اور سلف کی فہم، سلف کا عقیدہ ہمیں ان کا منہج ان کتابوں سے ملے گا، اسی لیے پرانی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو ہمارا منہج ہی یہ ہے کہ ہم سلف کی فہم کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ان کے طریقے پہ چلنے والے علماء بعد کے تمام زمانوں میں آج تک یہ سلسلہ ہے۔ تو دین کی تفسیر ہم اپنی رائے سے کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کو بھی اپنی رائے سے نہیں سمجھتے، گرچہ ہمیں عربی آتی ہو، گرچہ ہمیں ڈکشنری دیکھنا آتا ہو۔ ڈکشنری دیکھنا جماعت اسلامیہ کا کام ہے۔ جامعۃ الفلاح کے اندر وہیں کا واقعہ جو کہ ہمیں عملاً اس شخص نے بتلایا جو وہاں پڑھ چکے تھے، تو وہاں کا مدرس جب تفسیر پڑھانے آتا ہے بچوں کو تو تفسیر بھی لائے گا اور ڈکشنری لائے گا، اور تفسیر قرآن کی آیت تفسیر کھولنے کے بعد، قرآن کی آیت کھولنے کے بعد وہ کہے گا کہ بچوں اس لفظ کا میننگ تلاشو۔ تلاش لیا تو کہا کہ بھئی آپ کی تفسیر اب آپ خود ہی میننگ نکال لو آیت کا، سمجھ میں آ گیا، یہی معنی تفسیر ہے اس کی۔ تو یہ جو تفسیر کا طریقہ ہے تو یہ تو بھئی جماعت اسلامی کا ہے، فلاحیوں کا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا طریقہ ابن کثیر سے ملتا ہے، ہمارا طریقہ ابن جریر طبری سے ملتا ہے۔ وہاں ہم جاتے ہیں تو قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، قال حسن بصری، قال فلاں، قال فلاں، قال فلاں۔ تو ہمارا دین تو قال فلان اور قال رسول اللہ اور قال الصحابہ و قال التابعون پر ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سوچ صحیح ہے، کیونکہ وہ ہماری نہیں ہے، وہ سلف کی ہے۔ اور سلف کی کیوں صحیح ہے؟ سلف کی اس لیے صحیح ہے کہ سلف اور صحابہ کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا۔ ان کی سوچ اس لیے صحیح ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور سلف کے طریقے کو حجت بنا کر پیش کیا، ما انا علیہ واصحابی کہا۔ صحابہ کی فہم اور سوچ اس لیے صحیح ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا اپنے دین کی تطبیق اور اس پر عمل کرنے اور دنیا والوں کو عمل کر کے دکھانے کے لیے۔ صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عمل کر کے دنیا کے سامنے نمونہ دکھلایا کہ ایسے عمل ہوتا ہے دین پر۔ تو یہ اگر صحابہ کی سمجھ غلط ہوگی تو پھر دین اسلام پورا کا پورا غلط ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا مشن غلط ہوگا۔ اور صحابہ کرام کی فہم کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ صحابہ اہل زبان ہیں۔ آپ تو ڈکشنری دیکھتے ہیں، صحابہ ڈکشنری نہیں دیکھتے تھے، وہ خود ڈکشنری تھے، وہ خود اہل زبان تھے۔ اور صحابہ اہل زبان ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے دل پاکیزہ ہیں، ان کے دلوں میں شبہات نہیں، وہ ڈائریکٹ صاحب شریعت سے لیتے ہیں، اللہ کے نبی سے لیتے ہیں، وہ قرآن کے اترنے کے ماحول کو جانتے ہیں، وہ حدیث کے بیان کرنے کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، اور صحابہ کرام جو کچھ سمجھتے تھے اس پر وہ عمل کرتے تھے، اور عمل کرنے کے بعد دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا تھا، یا تو صحابہ نے صحیح سمجھا، صحیح عمل کیا تو معاملہ بالکل خاموشی سے مکمل ہو گیا، یا صحابہ نے غلط سمجھا اور غلط عمل کیا تو جس مسئلے کو غلط سمجھا فوراً اس کی اصلاح ہو گئی۔ ایک صحابی نے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، قرآن کی یہ آیت سنی تو وہ رمضان کی رات میں کھانا کھاتے رہے سحری میں، اور ایک دھاگا لے کے بیٹھ گئے کہ بولے جب تک کالا دھاگا اور سفید دھاگا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جائے گا تب تک میں کھاتا رہوں گا۔ تو جب دن نکل آئے تب تک وہ کھاتے رہے، تو پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے، فوراً اس کی اصلاح کر دی۔ اس سے مراد ہے فجر صادق، جب صبح صادق طلوع ہو جائے اور صبح صادق کا اجالا رات کے اندھیرے سے الگ متمیز ہو جائے تب تک کھانا ہے۔ تو یہ دیکھیے اصلاح کر دی گئی۔ تو اگر صحابہ کی فہم میں غلطی ہوتی تھی تو ان کی اصلاح کر دی جاتی تھی۔ تو اس لیے صحابہ کی سمجھ سب سے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ وہی دین اسلام کی عملی تصویر ہے۔ اور اگر صحابہ کی فہم غلط ہے تو پھر دین اسلام ٹھیک سے آیا ہی نہیں، نہ دین اسلام کو سمجھا گیا، نہ دین اسلام پر عمل ہوا۔ آج اگر 1400 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد مولانا مودودی صاحب کہیں کہ دین اسلام کو میں نے اکیلے تنہا سمجھا اور کوئی انسان آج تک نہیں سمجھ پایا، تو پھر یہ والا دین آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک، کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ دین پر قائم رہے گی
اور ہمیشہ وہ حق پر ڈٹی رہے گی، لڑتی رہے گی، مقابلہ کرتی رہے گی. ان کے مخالفین، ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے ان کو، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے. ٹھیک ہے.